نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وصلی وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگو دوستو، میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور اور معروف صورت مبارکہ سورہ عصر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان خسارے اور نقصان میں کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے ذہن کو محدود کر لے، سمیٹ کر رکھے، اگر اس کا ذہن ایک چھوٹی سی باؤنڈری میں محدود ہو جائے تو اسے اس باؤنڈری کے اندر کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی لگتی ہے، اور اسے اس باؤنڈری کے اندر کی کمی اور نقصان اسے سب سے بڑا نقصان لگتا ہے۔ آپ دیکھیے گا خاص کر کے کہ وہ لوگ جن کی محبت دنیا سے بہت زیادہ ہے، دلچسپی جن کی دنیا میں بہت زیادہ ہے، انہیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فوراً وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا سے دلچسپی نہیں ہے، دنیا سے محبت نہیں ہے، تو وہ بادشاہی کو بھی ٹھوکر مار دیتے ہیں اور فقیری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ 2 بڑا فرق آپ سمجھیے۔ انسان وہ بھی ہے جسے دنیا میں نقصان پہنچا تو وہ ہاسپٹلائز ہو گیا، اور انسان وہ بھی ہے جو بادشاہ تھا لیکن اس نے ٹھوکر ماری بادشاہت کو اور فقیری اختیار کر لی۔ ان دونوں انسانوں میں ایسا کیوں کر ہوا؟ تو بات سمجھیے، وہ انسان جو تھوڑے سے نقصان پر ہاسپٹلائز ہو گیا، وہ انسان وہ ہے جس کا ذہن اس دنیا تک محدود ہے۔ اسے اس دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی لگ رہی ہے، لیکن جس نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی، اس کا ذہن اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کا ایک کونا، ایک گوشہ، جنت کا ایک کونا، ایک گوشہ اتنا بڑا ہے کہ ایسی 1000 دنیا بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اب سوچئے نا کہ جس کی نظر جنت کے اس کونے پر ہے، جنت کے محلات پر ہے، دنیا کے کھو جانے کا غم اسے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپے ہیں، ایک کا سکہ گر جائے تو کیا نقصان ہوگا آپ کو؟ لیکن آپ کے پاس جتنا ہے آپ سوچتے ہو کہ وہی سب کچھ ہے، اس میں ذرا بھی چلا جائے تو آپ کے لیے بہت نقصان ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے ذہن کو اسی دنیا تک محدود کیے ہوا ہے۔ انسان کو اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس سے آگے سوچے، اس سے دور کی سوچے۔ انسان جب انسان اس سے دور کی سوچے گا تو پھر انسان کے لیے اس دنیا میں گھاٹا، کوئی نقصان اسے نہیں پہنچائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات بڑی قابل غور ہے جو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے جو تمہارے گھر دعوت پر جانا چاہیں تو تم انہیں بلاؤ گے نہیں، اگر وہ تمہارے گھر شادی کرنا چاہیں تو تم ان سے شادی بھی نہیں کرو گے، اگر وہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھنا چاہیں تو تم ان کو دسترخوان پر بیٹھاؤ گے نہیں،
وہ تمہارے ساتھ دوستی قائم کرنا چاہیں تو تم ان سے دوستی نہیں کرو گے، مگر جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب سے بہتر دوست اللہ ہے، جن کا سب سے بہتر دوست اللہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، ان کے پاس شہرت نہیں ہوگی، ان کے پاس حکومت نہیں ہوگی، مگر ان کے پاس ایک سب سے بڑی دولت ہوگی، اور وہ دولت ہے تقوی۔ وہ دولت کیا ہے؟ تقوی۔ ان کے پاس دولت ہوگی، تقوی کی دولت، اور یہ تقوی کی دولت شاید تمہیں دکھتی ہو یا نہ دکھتی ہو، مگر اللہ رب العزت اس دولت کو ضرور دیکھا کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے کئی حدیثیں مروی ہیں، کئی روایتیں ان سے آئی ہیں، مگر یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے پاس رہنے کو اپنا مکان تک نہیں تھا۔ زندگی گزارنا ان کے لیے بڑا مشکل، بڑا دوبر تھا، مگر یہی وہ ابو ذر غفاری ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ ابو ذر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس سے رشتہ نہیں قائم رکھنا چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دنیا نہیں ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں کہ آخرت کی دولت جتنی اس کے پاس ہے اس روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ ابو ذر غفاری کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ رتبہ کیوں دیا کہ ابو ذر کی نظر اس دنیا پر نہیں تھی، بلکہ ابو ذر کی نظر آخرت پر تھی۔ ابو ذر نے آخرت کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا کہ جو آخرت دیکھتا ہے، دنیا اس کی نظر کے سامنے زیرو ہے، ہیچ ہے، بے سود ہے، بے معنی ہے، لا حاصل ہے، کسی چیز کے لیے نہیں۔ تو انسان اس لیے گھاٹے میں ہے کہ انسان نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس دنیا سے آگے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ مومنوں کی نشانی کیا بتائی گئی؟ آپ پڑھیے سورہ بقرہ، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ نشانی ہے مومنوں کی کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھے گا، وہ نماز ادا کرے گا، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے گا، وہ جو پہلے کتابیں اتری ہیں ان کتابوں کو بھی مانے گا، اور جو قرآن اس پر اتری ہے وہ قرآن کو بھی مانے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آخرت پر یقین رکھے گا۔ جب کوئی بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس بندے کو اس دنیا کے ذرا سے نقصان سے یا زیادہ کے نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بندہ آخرت کو دیکھا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آخرت دکھایا گیا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیے گا تو قرآن کا جو ٹاپک بھی ہے نا وہ اسی انداز کا۔ آپ سورہ رحمان پڑھیے نا، سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے دو جنتیں۔ اس دنیا میں تو جنت ہے نہیں نا بھائی، جنت کہاں ہے؟ آخرت میں ہے نا جنت۔ اب دیکھیے کہ ہم اس دنیا میں اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا انعام تمہیں ہم کہاں دیں گے؟ آخرت میں دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ آپ کو آخرت کی طرف دکھا رہا ہے، ایک مومن سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس دنیا میں الجھ کر مت رہو، بلکہ تم آخرت کی طرف دیکھو۔ جب آخرت کی طرف تم دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ اس دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اصل نقصان تو آخرت کے نقصان سے ہو جائے گا۔ اور اس دنیا میں جو کچھ آپ کو مل رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے، یہ چیز بھی ہیچ ہے، کمتر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ آخرت میں تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں نہیں رکھی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں رکھی ہیں۔ سورہ رحمان کا تذکرہ آیا تو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ سورہ رحمان میں حوروں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور مذہب اسلام پر جہاں کئی باتوں پر طنز ہوتا ہے وہاں ایک طنز یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ ہے کہ مرد اگر نیکی کرے گا تو جنت میں اسے حوریں دی جائیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے نا بھائی، مرد نیکی کرے تو حور، اور عورت نیکی کرے تو اسے کیا ملنا ہے؟ اسے بھی وہاں مرد ملنا چاہیے تھا۔ یہ تو مذہب اسلام میں ناانصافی رکھی گئی ہے، یہ مذہب اسلام میں برابری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ لوگ اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں،
جب میں سورہ رحمان کا تذکرہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ یہ سوال لے کر کے گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ ہماری اور آپ کی ماں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں۔ آپ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، مرد اگر نیکی کرے تو جنت میں اس کو حوریں دے دی جائیں گی، اور عورت اگر نیکی کرے تو جنت میں اس کو کیا ملنا ہے؟ جنت میں اس کو کیا ملنا ہے؟ جواب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ام سلمہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ وہ جو تم نے پڑھ رکھا ہے نا، وہ جو تم جانتی ہو نا کہ آیا ہے کہ بھئی جنت کی حوریں ایسی خوبصورت ہیں، ایسی خوبصورت ہیں کہ ساری دنیا کا لباس بھی اگر ان کے جسم پر ڈال دیا جائے تو ان کے جسم سے نکلنے والی روشنی اسے ڈھانپنے نہیں دے گی، وہ نہیں ڈھپ پائیں گی، اتنی خوبصورت ہیں۔ بتاؤ ان حوروں کو کس نے بنایا؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب ان حوروں کو اللہ نے ہی بنایا ہے یہ تم مانتی ہو نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں مانتی ہوں۔ ساری مخلوقات کا بنانے والا کون خالق ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ام سلمہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ ساری دنیا کے کپڑے سے بھی اسے ڈھانک دو تو اس کے جسم سے نکلنے والی روشنی اسے ڈھپنے نہیں دے گی۔ جب اس حور کو بنانے والا اللہ ہے تو تمہیں میں یہ بتا دوں کہ جب اس دنیا کی نیک خاتون مر کر جائیں گی تو اللہ انہیں اس طرح خوبصورت بنا دے گا کہ وہ خوبصورت حوریں بھی دیکھ کر کے شرما جائیں گی کہ اس عورت سے زیادہ خوبصورت ہم نہیں ہیں۔ بات کو سمجھیے آپ، نہیں سمجھے آپ بات کو؟ جی اس خوبصورت حور کو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے بنایا نا، اللہ بنا سکتا ہے نا، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی نیک عورت مرے گی نا اور جنت کی حقدار ہوگی نا تو اللہ اسے اتنا خوبصورت اٹھائے گا، اتنا خوبصورت اٹھائے گا کہ حوریں بھی دیکھ کر شرما جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ ہماری خوبصورتی تو اس کے سامنے زیر ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جواب کتنا زبردست دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ حوریں خادمہ کی طرح مردوں کے ساتھ ہوں گی، حوریں خادمہ کی طرح مردوں کے ساتھ ہوں گی، آگے پیچھے جیسے نوکرانی ہوتی ہے ویسے ہوں گی، مگر دنیا کی عورت ملکہ کی طرح حوروں کے بیچ میں ہوں گی۔ کس کی طرح ہوں گی؟ ملکہ کی طرح، یعنی اس کا شوہر راجہ ہوگا، ملک ہوگا، بادشاہ ہوگا، اور اس کی بیوی کیا ہوگی؟ ملکہ ہوگی، اور خوبصورتی اس کی ایسی ہوگی کہ حور بھی اسے دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں۔ تو یہ ایک بات آئی تو میں نے سوچا کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ بات رکھ دوں۔ تو سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو انعامات کی بات کی ہے کہ جنت تمہیں دی جائیں گی، حوریں تمہیں دی جائیں گی، تو جس کے ذہن اور فکر میں یہ باتیں ہیں بالیقین وہ انسان اس دنیا کو بہت چھوٹا سمجھے گا، اور اس دنیا کے نقصان سے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس دنیا کے فائدے سے اسے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کے نظر میں یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس کی نظر میں کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ انسان گھاٹے میں اس لیے ہے کہ اس کی نظر صرف کس پر ہے؟ دنیا پر ہے۔ اگر وہ آخرت دیکھتا تو دنیا اسے بہت چھوٹی دکھتی اور اس کے کھو جانے کا اسے غم نہیں ہوتا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت چھوڑی، فقیری اختیار کی، وجہ کیا تھی؟ مخدوم صاحب نے دنیا نہیں دیکھا بلکہ مخدوم صاحب نے آخرت دیکھی تھی۔ ایسے ہمارے بہت سارے بزرگ مل جائیں گے آپ کو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، انہوں نے بھی بادشاہت کو ترک کر دی۔ کیا دیکھا بھائی؟ کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب سمیٹتا ہوا دو جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ اس دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو فتنہ پھیل رہا ہے خاص کر مذہب اسلام کو لے کر کے، اور وہ لوگ جو مذہب اسلام کے بارے میں آج کل کھل کر کے بول رہے ہیں، کھل کر کے بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک نام ہے، میں اس لعنتی بدبخت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، بہت بڑا بدتمیز، بے حیا، بے غیرت قسم کا انسان ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، حضور کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی،
میں نہ ان کلمات کو دہراتا ہوں اور نہ میں سننے کا خواہش مند ہوں، میں سنتا بھی نہیں۔ میں چہرہ دیکھتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ جب بھی بکے گا غلاظت ہی بکے گا۔ انسان واش روم میں جاتا ہے غلاظت ہی کرنے کے لیے، وہاں انسان کھانا بنانے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں کچھ چہرے ایسے ہیں کہ اس کا منہ جب کھلتا ہے تو اس کے اندر سے غلاظت ہی نکلتی ہے، کچھ اور نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہ عہدے کی خاطر، یہ عورت کی خاطر، یہ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کو، اسلام کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان کو، سب کو یہ برا کہہ سکتے ہیں، بھلا نہیں کہیں گے، یہ برا ہی کہیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مگر ہماری نظر میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نظر میں آخرت ہے، ہم آخرت کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسی بےہودہ بدتمیزیاں، غلاظت بکنے والے لوگ وہی ہیں جن کے لیے دنیا سب کچھ ہے، اور ایسے لوگوں کی بات آخرت والوں کو کوئی بھی بولیے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ایوائڈ کیجئے۔ لوگ میسیجز کو شیئر کرتے ہیں، آگے بڑھاتے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی؟ کیا ضرورت ہے اسے پاپولر اور مشہور کرنے کی؟ چھوڑیے نا صاحب، یہ لوگ غلیظ لوگ ہیں۔ غلاظت کو حفاظت سے رکھا نہیں جاتا، آگے نہیں بڑھایا جاتا، بلکہ اسے زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ ایسی غلاظتوں کو زمین میں دفنائیے، اسے عام نہ کیجیے، اسے شیئر نہ کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا تک ہی سمت ہیں، آخرت نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں انجام بہت برا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھیے گا بزرگوں، اگر دولت کے بلبوتے پر کسی کو جنت مل جاتی تو قارون سب سے پہلا جنتی ہوتا۔ حکومت کے بلبوتے پر کسی کو جنت مل جاتی تو فرعون اور نمرود سے بڑا حاکم کون گزرا اس دنیا میں؟ ان چیزوں سے کسی کو جنت نہیں ملنی ہے، جنت فقط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملنی ہے، حضور کی فرما برداری سے ملنی ہے، حضور کی اطاعت سے ملنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور میں بارہا یہ گزارش کروں گا، ایسے لوگوں کے میسیجز کو، ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو بالکل شیئر مت کیجئے، اس کو زمین میں ہی دفن کر دیجئے۔ آپ کے بہار کے سی ایم نے ایک ایکٹریس کے بارے میں بولا نا بھائی کہ یہ مانسکتا ہوتی ہے اور یہ مانسک روگی ہے یہ خاتون، جس نے ہمارے ملک کے آزادی میں جن لوگوں نے خون بہایا، جو شہید ہوئے، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے والی یہ جو ایک ایکٹریس ہے، بھائی ایسے لوگوں کی باتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، وہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ تو اب مذہب اسلام کے بارے میں بھی ان کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو آپ ایک دم اس کو وہیں پر ختم کیجئے، اس کو زیادہ ہوا پانی کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، دل میں ایک جذبہ ضرور رکھیے کہ کبھی ایسا آدمی اگر سامنے آ جائے تو پھر اس وقت اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان لینے میں کوئی سنکوچ بھی انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ بس اگر یہ جذبہ ہے نا تو اللہ رب العزت ایسا موقع ضرور دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات یاد رکھیے، آج کل کا جو اس ملک کا ذہن اور مزاج بنا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہے، مسلمانوں کے لیے بڑا خطرناک ذہن بنا ہوا ہے۔ اب سوچئے نا بھائی کہ ہم لوگ دھن تیرس میں سنا کرتے تھے کہ سونا اور چاندی لوگ خریدتے ہیں، ہے نا بھائی، اور لوہا خریدنے کا شوق ہوا تو لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں۔ بھائی اس سے کیا ہوگا؟ پورے سال گھر میں دھن آئے گا۔ لیکن آج کل وہی لوگ جو سونا چاندی اور گاڑیاں خریدتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اس سے دھن آئے گا، اب وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ سب لوہا خریدو اور لوہے میں بھی ہتھیار خریدو، اس سے اب دھن آئے گا۔ اب سوچئے نا یہ سوچ کیوں بن رہی ہے؟ ہمارے اور آپ کے خلاف ہی تو بن رہی ہے، ہمارے اور آپ کے خلاف ہی تو بن رہی ہے۔ تو ہم بھی اب یہ سوچ لیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن گوشت نہ کھا کر کے ایک ہی دن کھائیں گے، اور 3 دن جو گوشت کا خرچہ ہوگا اس سے ہم بھی کچھ انتظام کریں گے۔ خالی گوشت لا کر کے کھائیں گے، گوشت کو کاٹیں گے کس چیز سے؟ اب کاٹنے کے لیے بھی چیزوں کو خریدیے تب نہ گھر لا کر کے گوشت کاٹیے گا۔ کائے کو کسائی کو اتنا آپ لوگ محنت دیجئے گا کرنے کے لیے؟ کچھ اپنے لیے بھی آپ انتظام کیجئے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیے بزرگوں، بزدل کی طرح جینے سے اچھا ہے بہادر کی طرح مریے۔ یہ سوچ ایسی اب بنا لینی چاہیے ہر مسلمان کو۔ میں جنرلی ایسی باتیں نہیں کرتا، لیکن اندر سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ صاحب ہم سے ہماری مسجد چھین لی گئی، ہم نے کچھ نہ کہا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کون سا ظلم نہ کیا گیا، ہم نے کچھ نہ کہا۔ NRC اور CAA کے نام پر ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں نہ کی گئیں، ہم نے کچھ نہ کہا۔
اب تمہاری اوقات اور ہمت اتنی بڑھ گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، اب کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.